بالقاسم محمد وعلى طيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين اليومنا هذا إلى يوم الدين. وقال الله تبارك وتعالى في الكتاب المبين والفرقان الحميد وقول الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. جتنی بھی مومنات موجود ہیں شیعہ مذہب اصول کے مطابق یہ آیت اور آیت ان اللہ و ملائکتہ یہ پڑھنے کے بعد ہر مومن پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ بلند آواز سے صلوات کرے. آل محمد کا عظیم ترین خالق ہماری اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. پوری کائنات میں جہاں کہیں عزاداران شہزادی کونین بی بی کا غم منا رہے ہیں خدا انہیں اس کا اجر عطا فرمائے. اللہ کا نظام ہدایت ناکام ہو جاتا اگر وجود ظاہر. خدا کے نظام ہدایت میں جس ہستی کی وجہ سے جان آئی اس ہستی کا نام زہرا. جو لعنت اللہ کے چہرے سے رضی اللہ کا نقاب ہٹا دے اس کا نام زہرا. جو حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کرے جو علی کی ولایت کا پہلا مقدمہ لڑے اس کا نام زہرا. آج کسی سے سوال کریں کہ شیعہ کیوں ہوئے جواب ملے گا حق کے زہرا. تو پتا چلا کہ کھجوروں کے لیے دربار میں نہیں گئی تھی علی ولی اللہ کے لیے. ہمارے کسی عالم دین سے کسی مولوی نے سوال کیا کتنے کا تھا باقی پیسے لینے ہمارے پیروں کی جان چھوڑ. مبلغ اعظم نے کہا پیسے تو اپنے پاس رکھ ٹکے کی ہانڈی دے کتے کی ذات پہ چاندی گئی. چوری تم نے کی ہے ساتھ میں سینہ زوری بھی کرتے ہو. جتنا شور بچانا ہے مچاؤ جتنا فساد برپا کرنا ہے کر لو لیکن تم لعنتیوں کو رضی اللہ نہیں بنا سکتے. تم دنیا میں تو عزت مآب بن سکتے ہو. دنیا میں تو فرعون کی بھی بڑی عزت تھی بندے اسے خدا کہتے تھے. لیکن ایک بات یاد رکھنا جب پہلا شکنجہ علی کے شیعہ ملک الموت کا ٹوٹا کیونکہ ملک الموت ہمارا پیر بھائی ہے منکر نکیر ہمارے پیر بھائی ہے ضمیر ہمارے پیر بھائی ہے. جب ابو تراب کا دشمن تراب کے ہتھے لڑے گا اسے پتہ چل جائے گا عظمت بطور کیا عظمت زہرا کیا مصطفیٰ مٹی کا بنا ہوا. تو قرآن کے لیے قرآن میں آیا کہ اگر ہم اسے پہاڑوں پر نازل کرتے تو وہ طاقت قرآن سے ریزہ ریزہ. کس کی طاقت ہے؟ قرآن کی کہ اگر پہاڑوں پر آئے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتے. کیا تم نے مثال دیکھی نہیں 13 رجب کو کعبے کی دیوار پر جب علی جیسا قرآن نازل ہوا دیوار نے پھٹ کر بتایا علی قرآن ہے میں پہاڑ
मुस्तफा तो मिट्टी का था, उस पे कुरान उतरा कैसे? अगर उतरा तो किस जगह उतरा? मोहम्मद मुस्तफा की किस जगह उतरा? खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, हमने कुरान को आपके दिल पर उतारा। कुरान मुस्तफा के दिल पर उतरा और मुस्तफा सहाबा में बैठकर कहते थे, अल फातिमा तो मेरा दिल फातिमा है। जिस तरह से ईसा के बाद मुस्तफा जरूरी, उसी तरह से मरियम के बाद फातिमा जरूरी। बड़ा साहिब इल्म अमल मजमा है। मैं इस मजमे से सवाल करना चाहती हूँ कि मर्द तो हज पर इहराम बांधे मुस्तफा की तरह, औरतें क्या करें? मर्द पैरवी करेगा रसूल की, औरत पैरवी करेगी बतूल की। इसीलिए कह दिया अल फातिमा तो बिज़्ज़तुन मिन्नी, फातिमा मेरा टुकड़ा है। आज उस बीवी की फजाइल आपको सुनाने लगी हूँ कि जिस बीवी के नाम से ये मजलिस मंसूब है। उस पाक हस्ती का जिक्र करना किसी बशर के बस की बात नहीं। मैं अपना नाम सिर्फ उस बुढ़िया की तरह लिखवा लेना चाहती हूँ जिसने हजरत यूसुफ के खरीदारों में अपना नाम लिखवाया। उस पाक हस्ती का जिक्र करने के लिए या अल्लाह का कुरान होना जरूरी है या मुस्तफा की ज़बान होना जरूरी है। खुदा कुरान में इरशाद फरमाता है, फला उक़सिमु बिमवाक़िहिन नजूम इन्नहु लक़समुन तालमुना अज़ीमन। सूरह वाक़िया की आयत है। मैंने खुदा की कुरान की आयत पढ़ी है, मन्नो अन तर्जुमा करूंगी। खुदा फरमाता है, कसम है उस चौखट की जिस पर सितारे नाज़िल। इन्नहु लक़समुन तालमुना अज़ीमन। अगर तुम जाहिल नहीं हो तो ये कसम बड़ी अजीम है। जिसकी चौखट की कसम को खुदा अजीम कहता है, उस पाक सैयदा की अपनी अजमत क्या हो, उस पाक बीबी की अपनी बुलंदी क्या हो। किसी शायर के 4 मिसरे पेश करने लगी हूँ। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, इमाम हसन किरदार में अली है, इमाम हुसैन किरदार में अली है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन किरदार में अली है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्ते मोहम्मद। सिवा फातिमा कोई नहीं बिन्ते मोहम्मद के सिवा। किसकी हिम्मत है, किसकी हिम्मत है रखे मुहर नबूवत पे कदम, किसकी हिम्मत है रखे मुहर नबूवत पे कदम, तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के साथ। सो जाए अली पर बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हज़रे हसनैन पर बुलंद तर सलावत, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तेरे बच्चों के अलावा तेरे शौहर के साथ। कायनात के सबसे बड़े राज का नाम ज़हरा है, वज़ीर तौहीद का नाम ज़हरा है, खलील जन्नत का नाम ज़हरा है, मादे हसनैन का नाम ज़हरा है, कल्बे मुस्तफा का नाम ज़हरा है, मोहम्मद के हाथ में मुक़द्दर की लकीर का नाम ज़हरा है, इमामत के चश्मे अज़ल का नाम ज़हरा है, अली के घर की रौनक का नाम ज़हरा है, मर्ज़ी मुहद्दिसा का नाम ज़हरा है। 4 मिसरों पर तवज्जो फरमाइएगा। है अली और भी किरदार में हैदर के सिवा, फातिमा कोई नहीं बिन्ते मोहम्मद के सिवा। और रख दिया कातिबे तकदीर ने ये लिख के कलम, मर्ज़ी ज़हरा जरूरी है मुक़द्दर के सिवा, मर्ज़ी ज़हरा जरूरी है मुक़द्दर के सिवा। सैयद का फरमान पढ़ने लगी हूँ, अपने ईमान पर शक कर लेना, सैयद के फरमान पर शक न करना। खजाने आले मोहम्मद में से एक खजाना, इसरारे आले मोहम्मद में से एक सिर,
فرماتے ہیں کہ امام زین العابدین علیہ السلام کہ ہر انسان کی دائیں جانب اور بائیں جانب دو فرشتے مقرر، اور ان دونوں کا کام کیا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی نیکی کرے گا تو دایاں فرشتہ لکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ذرہ برابر بھی کوئی گناہ کرے گا تو بایاں فرشتہ لکھے گا۔ نیکی کرے گا تو دایاں فرشتہ لکھ لے گا، برائی کرے گا تو بایاں فرشتہ لکھے گا۔ اب امام فرماتے ہیں اے محزم، میں تجھے وہ عمل نہ بتا دوں کہ جس سے دونوں مصروف ہو جائیں۔ کہا مولا بتائیے، فرمایا زہرا کے دشمنوں پر لعنت ہو جاتی ہے، دونوں مصروف ہو جاتے ہیں۔ دشمنوں پر لعنت، حق کھونے والوں پر لعنت، ستانے والوں پر لعنت، سے بلند تر صلوات۔ یہ نیکیاں لکھنے لگ جاتا ہے، یہ گناہ مٹانے لگ جاتا ہے۔ امام فرماتے ہیں جو صبح اٹھ کر زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیجتے تو خدا ان دونوں فرشتوں کو حکم دیتا کہ اس نے بھیجی ہے زہرا کے دشمن پر لعنت۔ اب اگر یہ سارا دن کوئی گناہ کرے بھی تم نہ مومنات، زہرا کے دشمنوں پر لعنت بھیجنے سے پہلے ذرہ برابر بھی نہ سوچے، کیونکہ دنیا کے ہر کام میں رعایت ہو سکتی ہے، زہرا کے دشمن سے کوئی رعایت نہیں۔ جس بندے کے دل میں زہرا کے دشمنوں کے لیے ذرا برابر بھی کوئی نرمی ہے، وہ جنت بھول جائے، کیونکہ جنت فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کی رات جاگ کر دیوار۔ یہ تو ملا کی فلائٹ میں باتیں ہیں کہ علی کا شیعہ بے عمل ہوتا ہے، کرنا کیا ہے؟ صرف جاگنا ہے۔ لیلۃ القدر کی رات جاگ کر گزارا کرو، خدا تمہارے سارے گناہ معاف کرے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث فرماتے ہیں کہ جو بندہ صبح کو اٹھ کر پانی پیے اور ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام پر درود اور ایک مرتبہ یزید پر لعنت بھیجے تو خدا اس کے 2 لاکھ گناہ مٹا دیتا، اس کو 2 لاکھ نیکیاں عطا کرتا اور اس کے 2 لاکھ درجات بلند کر دیتا۔ ایک اور حدیث ہے، امام فرماتے ہیں کہ جو بندہ آل محمد پر ایک مرتبہ درود بھیجے، پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ درود بھیجے اور پھر 400 سال بعد دوبارہ آل محمد پر درود بھیجے تو فرشتے بول پڑتے ہیں کہ اے بندہ خدا، ابھی تو پچھلے درود کا ثواب بھی لیلۃ القدر کی رات جاگ کر گزارو، خدا تمہارے سارے گناہ معاف کرے۔ کسی بندے نے سوال کیا ہوگا کتنے گناہ ہوں گے تو خدا معاف فرما دے گا؟ امام نے فرمایا عدد النجوم، ستاروں کے برابر بھی ہوں گے تو خدا معاف فرما دے گا۔ بندے نے کہا مجھے اتنی آسانی؟ پھر فرمایا صحرا کے ذروں کے برابر بھی ہوں گے تو خدا معاف فرما دے گا۔ فرمایا سورج کی شعاؤں کے برابر بھی ہوں گے تو خدا معاف فرما دے گا۔ اس نے کہا مولا میں ہلاک ہو گیا، میں برباد ہو گیا۔ من نے فرمایا کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے اس بات کا پتہ ہے، میں اس حدیث کو نہیں جانتا تھا اور میں بیمار تھا، اگر مجھے پتا ہوتا میں مر کیوں نہ جاتا، میں ضرور جاتا۔ اب یہ آئے گی اگلے سال اور پتہ نہیں میں ہوں گا یا نہیں ہوں گا۔ امام نے فرمایا گھبرا نہیں، علی کے 2 لڑے ہوئے شیعوں میں صلح کرا دے، خدا تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ پھر فرمایا کہ کسی علی کی کسی شیعہ کو کھانا کھلا دے، تو ایک لقمہ کھلائے گا، خدا تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ پھر فرمایا جب علی کا کوئی مومن بیمار ہو تو تو صرف اس سے اتنا پوچھے گا تیرا حال کیا ہے، خدا تجھے لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ پھر فرمایا کہ جب علی کا کوئی شیعہ مر جائے تو اس کے غسل میں مدد کر دینا، خدا تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ پھر فرمایا جب علی کا کوئی شیعہ مر جائے تو اس کے جنازے کو 4 قدم کاندھا دے کر واپس آ جانا، خدا تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ پھر فرمایا کہ جب علی
خوشیاں مر جائے تو اس کی قبر میں اپنے ہاتھ سے مٹی ڈال دینا، خدا تمہیں لیلۃ القدر کا ثواب دے گا۔ اب یہاں پر مجمع حیران تھا، وہاں زہرا کے لال کی آواز آئی، یا ایھا الناس، کیا تمہیں لیلۃ القدر کی حقیقت پتہ ہے؟ انہوں نے کہا مولا آپ فرمائیے۔ فرمایا لیلۃ القدر میری دادی زہرا کا نام ہے، زہرا کے دشمن پر لعنت کر کر سو جایا کر، خدا دشمنوں پہ لعنت، بے شمار کھانے والوں پہ لعنت، بے شمار والے محمد بلند صلوات زہرا کے دشمن پر لعنت کر کر سو جایا کر، خدا تجھے ہر رات کو لیلۃ القدر کے برابر۔ بس عزتارو، جتنی عمر کربلا میں حسین کے بیٹے اکبر، اتنی عمر مدینے میں زہرا کی۔ 18 سال کی عمر میں سارے بال سفید ہو گئے۔ اہل سنت کے بہت معتبر مولانا قاری سعید الرحمان تھے، ان کا مناظرہ محمد اسماعیل کے ساتھ چل رہا تھا۔ 6 دن گزرے، 6 دن آ کر اس نے پھر عبارت پڑھنا شروع کر دی۔ مبلغ اعظم کی آواز آئی، او قاری سعید الرحمان، کیوں فرار کرتا ہے، کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے؟ بحث لمبی نہ کر، اچھا رکھ کتابیں، جا وضو کر کر آ، قرآن سر پر اٹھا، صحیح بخاری سینے سے لگا، اور ایک مرتبہ کعبے کی طرف رخ کر کر کہتے نئے طریقے سے۔ انہوں نے نہیں جھٹلایا۔ میری بہنوں، یہ اپنی نوعیت کا بہت بڑا رزق تھا۔ مبلغ اعظم نے کہا تو ایک مرتبہ کہتے نہیں گئی تھی جہاں، میں ہار مان جاؤں گا، میں تیرا مذہب قبول کر لوں گا۔ یہ بعد میں قاری سعید الرحمان مل کر کہتے تھے کہ میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ روز کھانے کے چہریوں میں لوگ چھوٹا قرآن کھاتے، آج میں بھی اٹھا لوں گا، بلے بلے ہو جائے گی کہ محمد اسماعیل کو ہرا دیا۔ یہ کہتے ہیں میں نے بول کر وصل کیا، سر پر قرآن کھایا، اور جھوٹی قسم کھانے سے پہلے ایک مرتبہ مڑ کر محمد سے۔ یہ کہتا ہے میں مر نہیں گیا، میں نے دیکھا کہ محمد اسماعیل کی قبریں ہوئی ہوئی ہے، گاڑی آنکھوں سے بھیگی ہوئی ہے، اور رو رو کر دعا کرتے ہیں محمد کی بیٹی تیری اپنی قسمت، بیوی میں اس سے زیادہ تیری وکالت نہیں کر سکتا، بیوی میں تیری جتنی وکالت کر سکتا تھا میں نے کر دی۔ بیوی اب قاری سعید الرحمان جانے قرآن جانے، قاری کہتا ہے میرا جسم کانپنے لگ گیا۔ میں نے کہا او قاری تو حیا کر، 1400 سال سے امت کا حق کھاتی آ رہی ہے، تو بیوی پہ ظلم نہ کر۔ یہ کہتا ہے میں نے سر پر قرآن رکھا اور رو کر کہا لوگوں محمد اسماعیل سچا ہے۔ یہ گئی بھی دربار میں، وہ کرسیوں پر بیٹھے رہے، زہرا دربار میں کھڑی رہی، اتنی دیر زہرا دربار میں کھڑی رہی، فاطمہ کے پاؤں میں برم آ گئے، رو رو کر کہتی تھی حیا کرو میں تمہارے نبی کی بیٹی ہوں۔ کوئی کہتا تھا کوئی ثبوت ہے تو پیش کر، زہرا نے محمد کی تحریر پیش کی، لوگ پڑھتے جاتے تھے، ایک بغیرت نے زہرا کے ہاتھ سے تحریر کو نوچ کر کھینچا، نہ صرف اس نے پھاڑا بلکہ پھاڑنے سے پہلے اپنے نجس منہ سے اس کے اوپر تھوکا، پھر سند کو پھاڑ دیا۔ زہرا کے سارے بال سفید ہو گئے، قبر جھک گئی، رو رو کر آواز آتی تھی بابا تیرے بعد مجھ پر وہ مسائل ٹوٹے کہ اگر وہ چند دنوں پر پڑتے تو وہ کالی رات میں تبدیل ہو جاتے۔ بس مومنات، آج میں نام لے کر نہیں پڑھوں گی، لیکن کچھ لوگ بار بار در زہرا پر آتے تھے، مطالبہ کرتے تھے علی کو باہر بھیجو۔ پہلے جناب امیر خود گئے تھے، آج میں پورا واقعہ پڑھ دوں کہ کسی کے دل میں شبہ نہ رہ جائے۔ کوئی شخص دربار سے آیا، کہا یا علی آپ کو دربار میں بیعت کے لیے بلاتے ہیں۔ امام نے فرمایا ان سے جا کر کہہ دو نہ میں بیعت کروں گا نہ میں دربار میں آؤں گا، اور ان سے کہہ دو کہ اب بار بار کسی کو سوال کے لیے نہ بھیجیں، میں قرآن لکھ رہا ہوں، میں تفسیر قرآن لکھ رہا ہوں۔ جس شخص کو بھیجا گیا اس نے جا کر کہا علی کہتے ہیں کہ نہ وہ خود دربار میں آئیں گے نہ وہ بیعت کریں گے۔ مختلف لوگ بیٹھے تھے، ایک نے مشورہ دیا رکو میں کچھ آدمیوں کو لے کر جاتا ہوں، دوسرے نے کہا نہیں رکو ہم بھی
मरतबा कहते हैं, अम्मा ने सर पर बुड़का रखा, किसी ने दरवाजे पर जोर जोर से लात मारना शुरू की। जनाब ज़हरा दरवाजे पर गई, दोनों हाथ दरवाजे पर रखकर कहती है, रुक जाओ, किसी की आवाज है, अली को बाहर भेजो। जनाब ज़हरा ने कहा, मैं तुम्हारे नबी की बेटी हूँ, रुक जाओ। किसी की आवाज आई, चाहे नबी की बेटी हो। फिर फरमाया, अना फातिमा, मैं फातिमा हूँ। दूसरे की आवाज आई, चाहे फातिमा हो, अगर अली को बाहर ना भेजा, हम
کا جنازہ اٹھا ہے. صرف 14 افراد تھے بی بی کے جنازے میں. ایک مرتبہ جناب امیر کی آواز آئی, حسن مجھے جنازے کے پیچھے کسی کی قدموں کی آہٹ محسوس ہوتی ہے. امام حسن مجتبیٰ کہتے ہیں بابا زینب جنازے کے پیچھے آ رہی